عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوگی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سیرت کانفرنس میں شرکت بھی متوقع ہے۔ یوم دفاع وطن سے عہد وفا کا دن، قربانی بہادری اور وطن سے وفاداری کی داستان، وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سلام۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک کے چپے چپے میں تقریب کا انعقاد ہوگا۔ شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ بارش اور سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اجلاس بارش اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں آبی ریلا وسطی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا۔ آبی ریلا جلد ہیڈ پنجن سے گزرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ۔ شہباز شریف کی نادرہ میں غیر رجسٹرڈ سیلاب متاثرین کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ یوم دفاع پر جوش جذبے سے بھرپور ترانہ، وطن کی خاطر جیے مریں گے، عوام پاکستان کے دلوں کا ترجمان بن گیا۔ قومی نغمے کے بول میں وطن سے عشق، جذبہ ایثار و قربانی اور دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ اگر اس پاک سرزمین کی جانب ایک قدم بھی بڑھایا تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے دونوں مل کے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے۔ بارش اور سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اجلاس بارش اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ دریائے راوی، ستلج، پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قصور کے سیلاب متاثرین سے ملاقات، کہا کہ بیج اور کھاد میں کسانوں کی مدد اور قرض کے ذریعے ریلیف دیا جائے۔ وزیر اعظم فوری طور پر ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 39 لاکھ افراد اور 4000 گاؤں متاثر ہوئے۔ 12 گھنٹے میں دوسرا ریلا ہیڈ محمد والا پہنچے گا۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ مونسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق نئے اسپیل میں سیلاب زدگان کی بحالی کا آپریشن متاثر ہوگا۔ بھارت سے فلڈ وارننگ ملنے کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں ہائی الرٹ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ آبی ریلا آج ہیڈ پنجن اور 2 روز بعد گڈو بیراج پہنچے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,59,570 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,31,000۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,47,000 کیوسک ریکارڈ۔ میں آپ کا بیٹا تو نہیں واپس لا سکتی، لیکن کچھ آپ کو مدد بڑی مہربانی میرا صاحب۔ کھانا مل رہا ہے، مل گیا، پانی وانی پینے کو مل رہا ہے، سب کچھ یہ بچوں کو دودھ مل رہا ہے؟ مل گیا جی، مل گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ والا مل رہا ہے پانی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، شہر کا فضائی جائزہ۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کا جائزہ لیا۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کو بروقت طبی امداد کی ہدایت دی۔ سیلاب متاثرین کو یقین دہانی کروائی کہ تمام نقصانات حکومت پورے کرے گی۔ عطیات کے عالمی دن پر وزیر اعظم کی سیلاب متاثرین کے لیے امداد اور تعاون بڑھانے کی اپیل۔ کراچی میں اتوار کو بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں اتوار کی شام سے رات تک بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور 10 سپٹمبر تک مونسون سسٹم کے تحت کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ ہوا کا کم دباؤ اس وقت مغربی مدھیہ پردیش میں موجود ہے، جو مغرب اور شمال مغرب کی جانب حرکت کرتے ہوئے راجستھان اور ملحقہ سندھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ لاہور اور قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، مشترکہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ تمام متعلقہ محکمے دن رات سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف عمل۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ کشتیوں میں درجنوں خاندانوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔